بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مبین کورس کی یہ پہلی ہماری باقاعدہ کلاس ہے۔ اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ میں یہاں پہ آپ کو مسائل سمجھاؤں گا، اور ہر 3 دن کے بعد وہ جو مسائل ہم پڑھیں گے، یہ مسائل یہاں پہ بیان ہوں گے۔ ہر 3 دن کے بعد ان میں سے ٹیسٹ ہوگا، جو چیزیں یہاں بیان ہوں گی انہی میں سے سوال ہوں گے اور آپ نے جواب دینے ہیں۔ جو یہاں موجود ہیں وہ یہاں سے جواب دیں گے، اور جو آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ 3 دن بعد وہی سوال جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہی سوالات ان کو بھی سینڈ کیے جائیں گے، وہ بھی اس کے جواب دیں گے۔ مسائل کے ساتھ ساتھ جو نماز کے اندر دعائیں ہیں، وہ دعائیں ڈیلی بیسس پہ تھوڑی تھوڑی میں پڑھاؤں گا، اور آپ نے دن میں بار بار اس کو دہرانا ہے، بار بار یاد کرنا ہے، ایک دوسرے کو سنانا ہے۔ سنانا لازمی ہے، سنانے سے وہ ٹھیک ہوگا، صرف پڑھنے سے یاد کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو بار بار سنانا ہے، سنانے سے وہ ٹھیک ہوگا، اور میں آپ سے ڈیلی وہ روزانہ سنا کروں گا، یعنی روزانہ سبق شروع کرنے سے پہلے وہ دعائیں ایک بار دہرا لیں گے، ایک دوسرے سے سن لیں گے، اس کے بعد پھر اگلا سبق شروع ہوگا۔ رہ گیا سوال، جو آن لائن شریک ہیں، کل میں نے سب کو بتایا کہ جی کل سے کلاس سٹارٹ ہے، تو سب کا سوال یہ تھا کہ جی اگر کوئی بیچ میں سوالات ہوں تو ہم کیسے کریں گے۔ آپ کے سوالات بھی اور ان کے سوالات بھی کوئی ایک دن رکھیں گے، آپ سوال اپنے جمع کرتے جائیں ڈیلی کے۔ اب ڈیلی کے روز کے سوالات اگر میں لوں تو سارا ٹائم اسی میں جائے گا، روز کا سوال نہیں ہوگا۔ سوالات آپ جمع کرتے جائیں، ایک دن رکھ لیں گے، 2 دن بعد یا 3 دن بعد، اس دن آپ سارے سوال کر سکتے ہیں، میں سارے جواب دے دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو چیز ہم نے جس سے آغاز کرنا ہے وہ ہے تجدید ایمان۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں، دوبارہ اس کی تجدید کر دیتے ہیں، دوبارہ الف سے شروع کر دیتے ہیں۔ تجدید ایمان کو معیوب شے نہیں ہے۔ جب ہم نکاح پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو نکاح کے اندر جو بھی طریقہ ہے کہ آپ کو 2 یا 3 یا 4 یا 6 کلمے پڑھے یا پڑھائے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں، اور ایمان کی صفتیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ جو طریقہ نکاح کا ہے ایجاب و قبول سے پہلے یہ سارے کا سارا تجدید ایمان کا ہے، کہ انسان نے جو نئی زندگی شروع کرنے لگا ہے، ساری زندگی اس نے بہت دفعہ جانتے بوجھتے یا غیر ارادی طور پہ کفری جملے منہ سے نکالے ہوں گے، تو ایمان کی تجدید ہو جائے، دوبارہ نیا شروع ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اب ایمان کی تجدید کرنے کے اندر ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان کی تجدید کریں گے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھ رہے ہیں، جی اسی پہلے کافر ہو گئے سے تو ہن دوبارہ نویں سروں سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم تھے تو مسلمان ہی، احتیاطاً دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر منہ سے کوئی غلطی سے کوئی کفری جملہ نکل گیا ہو یا ہمارا کوئی عقیدے کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تجدید کیسے کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، یعنی یہ جو کلمہ ہم دہراتے ہیں یہ ایمان کی تجدید ہے۔ تو ایمان کی تجدید کے لیے سب سے پہلے ہم 2 ایمان کی صفتیں، ان میں عقائد کا بیان ہے، میں پڑھاتا ہوں، آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب جہاں سے ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ جو کلمے اور ایمان کی صفتیں سبق نہیں ہے، یہ ایمان کی تجدید تھی۔ جہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے طہارت کا۔ مسلمان کی جتنی عبادات معاملات ہیں، ہر شے سے پہلے بنیادی چیز طہارت ہے۔ طہارت مانا ہے اپنے آپ کو گندی چیزوں سے، نجاستوں سے، پلید چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ جب ہم طہارت بولتے ہیں تو طہارت کے 3 اعراب ہیں۔ طہارت تا کے اوپر زبر آ گئی، طہارت تا کے نیچے زیر آ گئی، طہارت تا کے اوپر پیش آ گئی۔ ہم نے کہا طہارت، تو طہارت سے مراد نجاست ظاہری ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے، پیشاب ہے، بیٹ ہے، کوئی بھی ناپاک چیز جسم کے اوپر لگ گئی ہے۔ ہم نے طہارت حاصل کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو وہ پلید چیز اگر کپڑوں پہ، جسم پہ کہیں بھی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونا ہے، جسم کو صاف کرنا ہے۔ جب ہم طہارت کہتے ہیں تو طہارت سے مراد وہ آلہ ہے جس سے ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں۔ مثال ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ نے لوٹا اٹھایا یا کوئی برتن اٹھایا تو اس میں پانی ڈال لیا ہے، وہ جو برتن ہے وہ ایک آلہ ہے طہارت حاصل کرنے کا، تو ہم طہارت کہیں گے تو طہارت سے مراد وہ آلہ مراد ہوگا۔ اور جب ہم نے طہارت کہا تو طہارت سے مراد وہ اس آلے کے اندر جو پانی موجود ہے جس سے آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ تو اسلام کے اندر، دین کے اندر، فقہ کے اندر بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طہارت کا، کہ آپ نے طہارت حاصل کرنی۔ طہارت سے مراد کیا ہے؟ جسم سے پلید چیز کا ہٹانا۔ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کے اندر مبالغہ آرائی جائز نہیں ہے سوائے طہارت کے۔ طہارت واحد چیز ہے جس کے اندر اسلام اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ جی آپ مبالغہ آرائی کریں، یعنی حد سے زیادہ احتیاط کریں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل کرے یا طہارت حاصل کرے وہ خوب اچھی طرح کرے، یعنی صرف غسل نہ کرے یا صرف طہارت حاصل نہ کرے یا صرف استنجا نہ کر لے یا صرف وضو نہ کرے، بلکہ صحیح اچھی طریقے سے تسلی کے ساتھ وضو کرے، تسلی کے ساتھ استنجا کرے، تسلی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت اویم، ان سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں ہماری مسجد میں تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم طہارت کے اندر کون سی تمہاری ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے؟ یعنی رب مسجد قباء کے قرب و جوار میں جو صحابہ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ میں ان کی طہارت کی تعریف کی ہے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہاں اور تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں تو یہودیوں کی دیکھا دیکھی وہ طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا، یعنی ڈبل استنجا کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو دیکھا ہے تو ان کو دیکھا دیکھی ہم نے بھی شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جب تم طہارت کے اندر مبالغہ آرائی کرتے ہو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے طہارت کی تعریف فرمائی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جی طہارت میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے میں حد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور حضرت علی سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی اگر طہارت آپ کی کامل نہیں ہے، اچھے طریقے سے جسم یا کپڑے پاک صاف نہیں ہیں تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آخری روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسائی شریف کے اندر حضرت جابر سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، جماعت کروائی اور اس جماعت کے اندر سورہ روم پڑھ رہے تھے۔ تو دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہ لگا، یعنی آپ کہیں سے بھول گئے۔ جب حضور نے نماز ختم کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو صحیح طرح اچھے طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے اور وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے امام کو متشابہ لگتا ہے۔ امام بھول گیا تو ایسے آ کہ جی امام بھول گیا، وہ امام نہیں بھولتا، وہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کی طہارت کامل نہ ہو تو امام تب بھولتا ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ یعنی طہارت دا اثر دوسری صف تیسری صف بندہ کھڑا ہے جس نے وضو ٹھیک نہیں کیتا یا جس کے کپڑے صحیح پاک صاف نہیں ہیں یا جس کا غسل کامل نہیں ہے، اس دی نحوست اس دی اپنے جسم تے جیڑی ہوے گی امام تک تے اس دی نحوست جا رہی ہے کہ اس ایک بندے دی وجہ سے امام دی توجہ ہٹ رہی ہے، امام دا دھیان ہٹ رہا ہے۔ تو طہارت اتنی لازم چیز ہے۔ جب ہم نے کہا کہ طہارت، تو طہارت سے مراد 2 قسمیں ہیں طہارت کی، ایک ہے طہارت صغریٰ، ایک ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت، طہارت کبریٰ بڑی طہارت۔
چھوٹی طہارت کیا ہے؟ چھوٹی طہارت سے مراد یعنی طہارت صغریٰ سے مراد وضو کرنا ہے، اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل کرنا ہے۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو۔ پہلے نمبر پہ طہارت صغریٰ۔ طہارت صغریٰ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی طہارت کو، اور وہ کون سی ہے؟ وضو کرنا۔ اس کے بعد دوسری قسم طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد غسل کرنا۔ اب ان دونوں چیزوں سے پہلے ایک طہارت اور ہے جس کو آپ کہتے ہیں وضو کامل تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا استنجا صحیح نہیں ہے۔ استنجا ہوگا تو تبھی وضو ہوگا۔ اب پہلی چیز استنجے کے متعلق ہے۔ جب ہم استنجے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی یا ناچاکی یا جتنی نحوست ہے وہ ساری کی ساری شیاطین اور جنات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شیاطین اور جنات کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہے ہمارے گھر کا واش روم۔ حدیث پاک میں جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں یہ دعا انہی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ شیاطین گھر کے اس حصے کے اندر رہتے ہیں جس کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں، اس لیے حضور نے تعلیم یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم گھر کے اس حصے میں یعنی باتھ روم میں جانے لگو تو پھر یہ دعا پڑھ لو۔ تو یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ جو بندہ باتھ روم میں جانے والی دعا یاد کر لیتا ہے اور یہ عادت بنا لیتا ہے کہ لیٹرین جانے سے پہلے، یعنی لیٹرین اندر جا کے نہیں پڑھنی، وہ ایسا مقام ہے کہ اللہ کا نام وہاں ہم نہیں لیتے، اندر جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بیت الخلاء جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، جب تم بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ یاد کرنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ممانعت ہے کہ جی آپ نے ان چیزوں سے استنجا نہیں کرنا اور اس طریقے سے استنجا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہے گوبر، ہڈی اور کوئلہ، ان چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ گوبر اور ہڈی کے متعلق حضور کے ارشاد ہے کہ یہ تمہارے جن بھائی جو ہیں ان کی خوراک ہے، یعنی جن جو مسلمان جن ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان آپس میں جس طرح بھائی ہے تو مسلمان جن بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جو تنگ کرتے ہیں وہ مسلمان جن نہیں ہوتے، وہ دوسرے شیاطین جن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے کہا کہ ان سے استنجا نہیں کرنا۔ یہ جب آپ باہر جاتے ہیں، مرد جائے یا خواتین جائے، آپ درختوں کے نیچے بیٹھ کے قضائے حاجت کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز اٹھا کے استنجا کر لیا، یہیں سے سایہ پڑتا ہے، یہیں سے جنات ساتھ شیاطین ساتھ لگ جاتے ہیں اور یہیں سے سارے مسئلے بنتے ہیں۔ اس لیے باہر جا کے قضائے حاجت کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں کی جو ابھی بیان ہو رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، پیٹھ کر کے، یعنی یہ قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب میں نہیں کر سکتا، کمر میری قبلے کی طرف ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اعلی تناسل کو دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ سے چھونے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو۔ اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے، یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک تم زمین کے قریب نہ ہو جاؤ اس وقت تک اپنے جسم سے کپڑے نہ ہٹاؤ، یعنی آپ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں ہیں یا باہر ہیں، جب تک کہ آپ زمین کے قریب نہیں ہوگے جسم کو ننگا نہیں کرنا۔ ایک یہ ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور ادب ہے کہ جب آپ مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ننگا نہ کریں۔ مجلس میں بیٹھ کے ننگا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً خصوصاً گرمیوں کے اندر آتا ہے کہ چونکہ کاٹن یا لٹھے کا کپڑا پہنا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو سلوٹیں نہ پڑ جائیں۔ ہم نے آگے مثال پیچھے 20 بندہ بیٹھا ہے، یہاں آ کے میں بیٹھ رہا ہوں، میں بیٹھوں گا بعد میں کھڑے ہی میں نے پیچھے سے قمیض ہٹا دینی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ خلاف ادب ہے، آپ بیٹھے نہیں ہیں پیچھے سے آپ نے قمیض ساری اوپر اٹھا دیا، پیچھے تو لوگ بیٹھے ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں نظر تو پڑے گی اس کے اوپر۔ تو احتیاط یہ ہے، حضور کے ہر فرمان کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کہ جب تک تم زمین کے قریب نہیں ہو جاتے اس وقت تک کپڑا جسم سے نہیں ہٹانا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ
ایسی جگہ بیٹھ کے استنجا کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، یعنی پردے والی جگہ ہو۔ حضور نے نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے منع کیا کہ نہانے والی جگہ پہ اگر پیشاب کرو گے تو اس سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ اے وہم پہ جاندہ بندے نو، ہر چیز وچ وہم خیال جرا نہانے والی جگہ پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ باہر کرتے ہیں تو کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا گھاٹ پر، یعنی جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، تالاب، چشمہ وغیرہ، راستے کے بیچ یا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے والے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سایہ دار درخت ہو تو اس کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، پانی کا گھاٹ وغیرہ، چشمہ وغیرہ تو اس کے پاس بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کے حضور نے پیشاب کرنے سے منع کیا۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے والوں کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ غضب فرماتا ہے۔ جب کپڑے انسان نے اتار لیے، واش روم میں ہیں یا نہانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس وقت باتیں بھی نہیں کرنی بنا ضرورت کے۔ اور حضور نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی بڑی تاکید کی ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کر کے بچانا ہے۔ اب آگے یہ ساری چیزیں بیان ہوگی، اب آگے استنجے کا طریقہ سمجھنے والی چیز ہے۔ استنجا روایت کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ ہے کہ آپ نے الٹے ہاتھ، یعنی سیدھے ہاتھ کی نہیں، الٹے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں استعمال کرنی ہیں۔ یہ چھوٹی انگلی جس کو چھنگلی بولتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، شہادت کی انگلی بھی چھوڑ دینی ہے۔ یہ جو درمیان کی انگلیاں ہیں ان 2 انگلیوں سے استنجا کرنا ہے۔ کن انگلیوں سے جی؟ درمیان والی 2 انگلیوں سے استنجا کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ ان 2 انگلیوں سے استنجا صحیح نہیں ہو رہا یا آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو پھر ایسی صورت میں آپ تیسری یعنی چھوٹی انگلی، چھنگلی جس کو بولتے ہیں، یہ آپ ساتھ ملا سکتے ہیں۔ پورے ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے، اب یہ ہر بندے کو معلوم ہے کہ جو الٹے ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں، یہ معلوم کوئی نہیں کہ کتنی انگلیوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہم نے سیکھ لیا تو وہ صرف سیکھنا ذمہ داری نہیں ہے، سیکھنے کے بعد ہم نے آگے لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ تو سوال آئے گا کہ جی استنجا کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ جواب ہے کہ جو الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، الٹے ہاتھ کی کن انگلیوں سے کرتے ہیں؟ کہ جی یہ 2 انگلیوں سے کرتے ہیں۔ استنجے کے متعلق کوئی سوال؟ اس کے بعد وضو آتا ہے۔ وضو کے اندر جو فرائض ہیں یا جو طریقہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو نہ ہونے کی صورت میں اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہ سارے کام کرنے سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ منہ دھو لینے سے، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لینے سے، سر کا مسح کر لینے سے اور پاؤں دھونے سے وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ، پاؤں اور اعضائے وضو جو ہیں وہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم پہ ہے کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو زیادہ کر لے، یعنی وضو کی عادت بنا لے۔ جتنے زیادہ ہم وضو کریں گے قیامت والے دن اللہ کے فضل سے وہ چمک اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو 2 بار کرے تو اس کو دگنا ثواب ہے، اور جو 3 بار وضو کرے، اعضاء کو دھوئے، تو یہ میرا اور پچھلے تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ یعنی وضو کرتے وقت تمام اعضاء، تمام کام 3 مرتبہ کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور حضور کے علاوہ کل انبیاء کی سنت ہے۔ اگر ایک بار کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا، 2 مرتبہ کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، اور 3 مرتبہ کریں گے تو کل انبیاء کے طریقے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش کرنی ہے جب آپ نے وضو کرنا ہے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے جی اپنے آپ کو؟ 3 مرتبہ۔ اور اس کے بعد روایت حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں جو کامل وضو کرے پھر دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد اللہ، وضو کرنے کے بعد ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضور نے فرمایا جو دوسرا کلمہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یعنی عمل چھوٹا سا ہے مگر ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عادت بنانی ہے، وضو کرنے کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔
اس کے بعد روایت حضور نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا اس کو اللہ تعالیٰ سر سے پاؤں تک اس کا سارا جسم جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے، اور جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں۔ یعنی وضو میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو صرف اعضائے وضو پاک ہو رہے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو سارا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتنوں پہ رات گزارتا ہے۔ یہاں یہ وضو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب ہم وضو کرتے ہیں تو جتنے بھی رات کو سوتے وقت شیطان کے اثرات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا، وضو نہیں کرتا، یہ جو نحوست ہے گھر میں، دکان میں، زندگی میں نحوست ہے، کسی شے میں برکت نہیں، ہر وقت تو شیطان ساتھ ہے، شیطانی اثرات ساتھ ہیں، اس لیے وضو کی عادت بنانی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ مجھے امت پر دشواری کا خیال نہ ہو تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا۔ یعنی ہماری تکلیف کے پیش نظر حضور نے مسواک کو لازم نہیں کیا، وگرنہ اتنے فائدہ مند ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں لازم قرار دے دیتا۔ اور آخری روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز سے قبل مسواک کرتے تھے، اور جب بھی آپ گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے۔ یہ ہے مسواک کی فضیلت جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے اندر 4 چیزوں کا بیان ہے، یعنی ثابت یہ ہوا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا ہے منہ دھونا، تیسرے نمبر پہ آ گیا سر کا مسح کرنا، کیا ہے جی؟ سر کا مسح کرنا۔ چوتھے نمبر پہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ منہ دھونا۔ دوسرا فرض ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض اور چوتھا فرض۔ اب جب سوال ہوگا کہ جی وضو کے فرض کتنے ہیں تو جواب 4 فرض ہیں۔ کسی بھی عضو کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم ہر جسم کے اس حصے کے اوپر سے کم 2 بوندیں بہہ جائیں۔ اگر پانی بہتا نہیں، آپ صرف گیلا کر لیتے ہیں یا مالش کر لیتے ہیں، مثال میں نے بازو دھویا نا تو آدھا بازو کے اوپر پانی بہا لیا، باقی جو رہتا تھا میں نے یہاں سے ہاتھ مارا اور گیلا تو ہو جائے گا۔ تو گیلا ہو جانے سے وضو نہیں ہوتا، وضو کے لیے شرط یہ کہ پانی جسم کے اوپر سے بہہ جائے، جب تک بہے گا نہیں وضو نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ یہ 4 فرائض ہیں، ان چاروں اعضاء کے اوپر سے پانی بہانا لازم ہے۔ میں نے پانی لیا ہاتھ میں منہ دھونے کے لیے اور پانی ویسے ہی گر گیا، میں نے گیلا ہاتھ منہ پہ مار لیا، اب وہ گیلا ہو گیا منہ سارا، لیکن وضو نہیں ہوا۔ تو وضو کے لیے پانی کا بہانا ضروری ہے، گیلا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ جی منہ دھونا ضروری ہے تو منہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ ٹھوڑی کے نیچے سے لے کے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں ماتھے پہ یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کا جتنا حصہ ہے اس سارے کا دھونا فرض ہے، اس سارے کا دھونا جی فرض ہے۔ ہاتھ دھونے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یہاں تک دھونا۔ پھر ہم نے کہا کہ جی سر کا مسح کرنا، تو سر کے مسح سے مراد یہ نہیں کہ پورے سر کا مسح، سر کے مسح سے مراد یہ کہ چوتھائی سر کا مسح۔ چوتھائی سر کی مقدار کیا ہے؟ وہ آپ کے ہاتھ کی مقدار ہے، یعنی یہ جو ہاتھ ہے اتنا سر کا اگر مسح کر لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو سنت طریقہ ہم کرتے ہیں، پورا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، پورے سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں، کان کی بیک سائڈ پہ گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ ساری کے سارا مسح اگر انسان کوئی نہ کرے، صرف ہاتھ گیلا کر کے ایسے سر پہ پھیر لے تو وضو ہو جائے گا۔ باقی سارا طریقہ ہے وہ سنت ہے، وہ لازم نہیں ہے۔ لازم اور فرض یہ ہے کہ آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سے مراد یہ 4 انگلیوں جتنا مسح، اتنا اگر کر لیا جائے یا اس طرح اگر کو پھیر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے پگڑی کے اوپر مسح کرنا۔ فقہ حنفی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جی پگڑی اگر جسم کے سر کے اوپر ہو، یا سر کے اوپر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، یا خاتون نے چادر پہنی ہوئی ہے، دوپٹہ پہنا ہوا ہے، یا سردیوں کے اندر آپ نے گرم ٹوپی پہن رکھی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ مسح کرنے کے لیے ان چیزوں کو اتارنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ جی ٹوپی کے اوپر مسح بھی ہو جاتا ہے، وضو ہو جائے گا،
پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پگڑی اتارنا ضروری نہیں، پگڑی کے اوپر مسح کر لیں۔ خاتون نے دوپٹہ پہنا ہے تو دوپٹہ اتارنا ضروری نہیں، دوپٹے کے اوپر مسح کر لیں۔ اگر آپ نے گرم ٹوپی پہنی ہے تو وہ اتارنی ضروری نہیں، اس ٹوپی کے اوپر مسح کر لیں۔ وہ دلیل کے طور پہ روایت بیان کرتے ہیں مسند احمد کی اور ابو داؤد کی۔ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا، اس فوجی دستہ جہاں جس جگہ جس علاقے میں بھیجا وہاں سردی شدید تھی تو ان کو سردی لگی بہت زیادہ۔ واپس جب آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی جسم کے اوپر جو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں ان کے اوپر اور پگڑیوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ جی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ پگڑی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اور دوسری روایت مسلم کے اندر ہے، حضرت مغیرہ ان سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پہ مسح کیا اور سر کے اگلے حصے پر اور اپنے امامے پہ حضور نے مسح کیا۔ یہ دوسری دلیل ہوگی۔ اس کے علاوہ سیاستہ کے اندر کثیر روایات ہیں جن کے اندر یہ بیان ہے کہ حضور نے اپنی پگڑی کے اوپر مسح کیا ہے، تو اس سے وہ دلیل یہ بناتے ہیں کہ جی پگڑی کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ یہاں صرف مسئلہ بیان نہیں ہوتا، مسئلے کے ساتھ ساتھ جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں کوئی بندہ آپ کو دوسری پٹڑی والا مل جاتا ہے اور وہ آپ کو یہ روایت پکڑ کے سنائے کہ جی پگڑی کے اوپر حضور نے مسح کیا ہے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو مسئلہ ہی غلط بیان کیا گیا، ہمیں ہمارے مولویوں نے بتایا کوئی نہیں، حالانکہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم ٹائم نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری روایتوں کے بعد اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر کسی بات کا واضح حکم موجود ہو تو اس حکم کے خلاف اگر حدیث کے اندر کوئی حکم آ جائے تو حدیث کی وجہ سے قرآن کا حکم ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن مقدم ہے، حدیث کا درجہ دوسرا ہے، یعنی پہلا درجہ کس کا ہے؟ قرآن کا، دوسرا درجہ حدیث کا۔ ہم حدیث تب لیتے ہیں جب قرآن کے اندر کوئی بات واضح نہ ہو، جب قرآن کے اندر بات واضح ہوگی تو پھر حدیث نہیں لی جائے گی۔ قرآن نے کہا کہ سر کے اوپر مسح کرو، قرآن نے پگڑی کے اوپر، ٹوپی کے اوپر مسح کرنے کا بیان نہیں کیا۔ حدیث کے اندر جو بیان ہے یہ خبر واحد ہے، خبر واحد کے ساتھ آپ قرآن کے حکم کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ جب کوئی بندہ کہے کہ جی حضور نے کیا ہے، یہ فلاں روایت میں ہے، تو روایت بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے، تو ہم کہیں گے کہ جی قرآن کے اندر ہے کہ جی سر کا مسح کرو، سر کا مسح ہوگا، حدیث بعد میں، حدیث کو بعد میں لیں گے۔ جب حدیث میں آگے جی حضور نے مسح کیا ہے، پگڑی کے اوپر یہ حکم دیا ہے، تو اس کی پھر تعویل کر لیں گے، وہ علماء نے مختلف اس کی تعویلات کی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں وضو کا آخری حصہ، اور اس کے بعد پھر میں وضو مکمل آپ کو کر کے سکھاتا ہوں اور ہماری گفتگو ختم ہے۔ سب سے پہلے ہے جی پاخانہ، پیشاب، منی، مزی، ودی، پتھری وغیرہ کوئی بھی چیز مرد یا عورت کے پیشاب کے مقام سے نکل جائے تو وضو ختم ہو جاتا ہے۔ خون یا پیپ جسم کے کسی بھی حصے سے نکل آئے اور اپنے مقام سے بہہ جائے، یعنی مجھے یہاں سوئی لگی ہے، تھوڑا سا خون نکل آیا، خون بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ اپنے مقام سے بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پیپ ہے، ریشہ ہے، اگر وہ اتنی زیادہ نکلتی ہے کہ اپنے مقام سے بہہ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ ناک میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یا کوئی چیز کھاتے ہیں، یا آپ دانتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو خون محسوس ہوتا ہے۔ آپ پھل چباتے ہیں، سیب کو چک مارا ہے آپ نے تو آپ نے دیکھا سیب کے اوپر خون لگا ہوا ہے، یہ قلیل مقدار ہے، تھوڑی مقدار ہے۔ آپ تھوک پھینکتے ہیں تو تھوک کے اندر آپ کو خون محسوس ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر اتنا خون ہو کہ آپ نے تھوک پھینکا اور وہ خون کا رنگ تھوک کے اوپر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑا خون نکلا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی آ جائے، تھوڑی الٹی آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہت زیادہ آ جائے، منہ بھر کے الٹی آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو، وہ نماز جس کے اندر رکوع سجود ہوتا ہے، اگر دوران نماز اس نے زور سے کہکا لگایا ہے، کھل کے ہنسے ہے، ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہنسنے کی آواز، کہکا لگانے کی آواز دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو گئی ہے، تو نماز میں ہنسنے سے نماز بھی ختم ہو جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شخص بالغ نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر رکوع سجود والی نماز نہیں، مثال آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو دوران جنازہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی ہنسا ہے اتنی اونچی آواز سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کہ وہ رکوع سجود والی نماز نہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟
اس نہیں ویسے بندہ حد سے کہہ کا لا دے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی لا دے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ہے مباشرت فاحشہ۔ مباشرت فاحشہ کیا ہے کہ مرد اپنے اعلی تناسل کو تندی کے ساتھ یعنی سختی کے ساتھ کسی کی شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی دونوں کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مرد نے اپنا اعلیٰ تناسل کسی کی شرمگاہ کے ساتھ لگایا ہے لیکن اعلیٰ تناسل کے اندر سختی نہیں تھی تو جس کے ساتھ لگایا اس کا ٹوٹ جائے گا، مرد کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ہے ایک چیز جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا گھٹنا ننگا ہو جائے، اے گوڈا اے ننگا ہو جائے، یا انسان دی شرمگاہ ننگی ہو جائے، یعنی وضو دی حالت ہی اگر اس نے کپڑے چینج کیتے نے تو ننگا ہو گیا جی، تو ننگا ہونے نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے نا جی، مشہور لوگ سمجھتے ہیں جی اگر ننگا ہوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا گوڑا نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس دی کوئی نہیں، اگر تسی وضو دی حالت ہی بھی اگر کپڑے چینج کر دیو جسم تو سارے کپڑے ہٹ جان، وضو ختم نہیں ہوندا۔ اور ایک چیز اے جری اکھ وچ درد ہوئے، تکلیف ہو جائے تو اکھ وچوں جرا پانی نکلدا ہے، آنسو بہ جاندے نا، اسی سمجھنے آنسو ہے، او دکھ دی ہوئی اکھ وچوں جرا پانی نکل رہا ہے او ناپاک ہوندا ہے، او کی ہوندا ہے؟ نجس ہوندا ہے۔ اگر کپڑیاں دے اوتے لگے گا، زیادہ مقدار وچ لگے گا تے کپڑے بھی پلیت ہو جان گے، تے او دکھ دی اکھ دا جرا پانی ہے او بہنے نال وضو بھی ختم ہو جاندا ہے۔ عام مثال تسی پیاز کٹ رہے ہو یا کوئی اور گل ہو گئی ہے یا ویسے تسی رو پے ہو، او آنسو نکلنے نال وضو نہیں ٹوٹدا۔ اکھ دے اندر تکلیف ہے، درد ہے، اس وجہ تو آنسو جرا نکلے گا، اس دے نال وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہن ہے وضو دا طریقہ سمپل سادہ تسی سمجھنا ہے۔ سب تو پہلے یعنی وہ ساری چیزیں بیان ہو گئی نا، ہن صرف ترتیب نال بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، جب ہم وضو کریں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ ہم 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ کلی سے مراد یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالیں گے، اور پانی ڈالنے کے بعد اگر آپ کے پاس مسواک ہو تو وضو سے پہلے مسواک کریں گے، مسواک نہ ہو تو جب آپ کلی کرتے ہیں تو شہادت کی انگلی دانتوں کے اوپر ماریں گے، تو یہ مسواک کے ہی قائم مقام ہے، وہی ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالیں گے، الٹے ہاتھ کے ساتھ ہم ناک صاف کریں گے۔ ناک کے اندر کوئی میل وغیرہ اگر جمی ہوئی ہے تو اس کو صاف کریں گے۔ اس کے بعد ہم چہرہ دھوئیں گے۔ چہرے کی مقدار پہلے بیان ہو چکی ہے، یہاں بالوں سے لے کے نیچے ٹھوڑی تک، ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ جتنا حصہ اس سارے کے اوپر دھونے سے مراد یہ ہے کہ پانی بہہ جائے، تو اس سارے حصے کو دھوئیں گے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پہلے دایاں بازو دھوئیں گے۔ بازو دھونے سے مراد کونیوں تک نہیں ہے بلکہ کونیوں سمیت ہے، یعنی کونیوں سے اوپر تک دھوئیں گے۔ 3 مرتبہ دایاں بازو، پھر 3 مرتبہ بایاں بازو۔ اور یہ جو کرتے ہیں مسح کرتے ہیں، مسح کے اندر، مسح کے بعد جب یہ آپ یہ کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا جی، یعنی مسح کرنے تو بعد یعنی مسح مکمل کیتا تے نال اے بھی کیتا، اس دی نہ تو کوئی ضرورت ہے تو نہ اس دی کوئی حقیقت ہے۔ اللہ جانے کیوں اس طرح کر دینا، اے وضو وچ نہیں ہے، وضو وچ جی نہیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی جی۔ اس کے بعد ہم نے چہرہ دھو لیا تو اس کے بعد آگے مسح کرنا۔ مسح کے اندر جو ضروری ہے وہ بیان ہو گیا۔ کتنا مسح ضروری ہے؟ 1/4 سر کا۔ کتنا؟ 1/4 سر کی مقدار کیا ہے؟ 4 انگلیاں، یہ مقدار ہے۔ اتنا اگر آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، جس طرح بھی کر لیں، مسح ہو جائے گا۔ وہ جو طریقہ ہمارا مروجہ وہ سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقے کے اندر جو بالکل آسانی سے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسح کے اندر پورا ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ ہاتھ استعمال کرنے کا طریقہ مراد کیا ہے کہ جب ہم نے گیلا کر لیا تو یہ 3 انگلیاں، شہادت کی انگلیاں چھوڑ کے، انگوٹھا چھوڑ کے 3 انگلیاں ملا کے اس سے ہم نے سر کے اوپر کا حصہ مسح کیا۔ اس کے بعد یہ ہتھیلیاں ہیں تو ہتھیلیوں سے یہ سر کی بائیں سائڈ جو ہے اس کا مسح کریں گے۔ اب کتنی انگلیاں بچ گئی ہیں؟ 2 شہادت کی اور انگوٹھا بچ گیا۔ شہادت کی انگلیوں سے کان کے اندر مسح کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ انگوٹھا ہے، انگوٹھے کے ساتھ کان کی پچھلی سائڈ پہ مسح کریں گے۔ اب ہاتھ کا کون سا حصہ بچ گیا ہے؟ پیچھے والا، الٹا، اس سے ہم گردن کا مسح کریں گے۔
پورا ہاتھ استعمال ہو گیا. انگلیاں ملا کے یہ مسح کیا سر کے اوپر سے, واپسی ہتھیلیوں کے ساتھ سر کے دائیں بائیں سائڈوں سے مسح کر لیے. اگر آپ اکٹھا ہاتھ ملا کے اکٹھا یعنی سائڈیں بھی اور اوپر بھی اکٹھا مسح کر لیتے ہیں تب بھی حرج کوئی نہیں ہے. تو یہ مسح ہو گیا. اس کے بعد انگلیوں سے ہم نے کان کے اندر مسح کیا, انگوٹھے سے کان کی پچھلی سائڈ پہ مسح کیا, ہاتھ کی الٹی سائڈ سے گردن پہ مسح کیا. یہ ہمارا مسح ہو گیا. ایک کل میں سننا بھی ہے. اس تو بعد آ گیا پاؤں کا دھونا. کوئی بھی نیک کام اچھا کام کیا جائے تو اس کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ جی دائیں سائڈ سے آغاز کیا جائے. تو ہم پاؤں دھوئیں گے یا وضو کا آغاز کریں گے تو دائیں سائڈ سے کریں گے. پاؤں دھوئیں گے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں. کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ. ہمارا وضو مکمل ہو گیا. جب وضو مکمل ہو گیا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں کلمہ شہادت پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.